کسی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری رہتا تھا۔ وہ وہاں آنے جانے والی ٹرینوں میں بیٹھے مسافروں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جب وہ بھیک مانگ رہا تھا تو اسے ایک لمبا سا آدمی نظر آیا جو سوٹ بوٹ میں ملبوس تھا۔ بھکاری نے سوچا، یہ آدمی بہت امیر لگتا ہے، شاید یہ مجھے اچھی خاصی رقم دے دے۔ وہ فوراً اس شخص سے بھیک مانگنے لگا، لیکن اس لمبے شخص نے اسے دیکھا اور کہا، تم ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہو، کیا کبھی کسی کو کچھ دیا بھی ہے؟ بھکاری بولا، صاحب میں تو ایک بھکاری ہوں، ہمیشہ دوسروں سے مانگتا ہی رہتا ہوں، میری کیا اوقات کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں؟ اس پر لمبے آدمی نے کہا، جب تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو تمہیں لینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ میں ایک تاجر ہوں اور میں صرف لین دین پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس مجھے کچھ دینے کو ہو تو ہی میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ٹرین میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ ادھر بھکاری اس کی باتوں میں گم ہو گیا۔ اس کی باتیں دل میں اتر گئیں۔ وہ سوچنے لگا، شاید مجھے زیادہ بھیک اس لیے نہیں ملتی کیونکہ میں بدلے میں کسی کو کچھ نہیں دے پاتا، لیکن میں تو بھکاری ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا دینے کو؟ 2 دن گزر گئے، وہ یہی سوچتا رہا کہ آخر بدلے میں لوگوں کو کیا دے سکتا ہے۔ تیسرے دن اس کی نظر اسٹیشن کے قریب کھلے کچھ خوبصورت پھولوں پر پڑی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں ان پھولوں کو توڑ کر جو بھی مجھے بھیک دے اسے بدلے میں پھول دے دیا کروں۔ یہ خیال اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے کچھ پھول توڑے اور ٹرین میں بھیک مانگنے پہنچا۔ اب جو کوئی اسے بھیک دیتا وہ اسے بدلے میں پھول دے دیتا۔ لوگ وہ پھول خوشی سے رکھ لیتے۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ اب زیادہ لوگ اسے بھیک دینے لگے ہیں۔ جتنے پھول اس کے پاس ہوتے اتنی دیر تک اسے بھیک ملتی۔ جب پھول ختم ہو جاتے تو بھیک بھی بند ہو جاتی۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول بھیک مانگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہی لمبا آدمی پھر سے ٹرین میں بیٹھا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور بولا، صاحب، آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پھول ہے۔ آپ مجھے بھیک دیں تو میں بدلے میں آپ کو پھول دوں گا۔ لمبے آدمی نے خوش ہو کر اسے کچھ سکے دیے اور بھکاری نے اسے پھول دے دیے۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، واہ، کیا بات ہے، آج تم بھی میری طرح ایک تاجر بن گئے ہو۔ یہ سن کر بھکاری خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا، جیسے اسے کامیابی کی چابی مل گئی ہو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر زور سے بولا، میں بھکاری نہیں ہوں، میں ایک تاجر ہوں، میں بھی امیر بن سکتا ہوں۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو سمجھے شاید پاگل ہو گیا ہے، مگر اگلے دن سے وہ بھکاری اسٹیشن پر دوبارہ نظر نہ آیا۔ 6 ماہ بعد اسی اسٹیشن پر 2 سوٹ بوٹ والے مسافر آمنے سامنے آ گئے۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ دوسرا بولا، نہیں، شاید ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ پہلا شخص مسکرایا اور بولا، نہیں، ہم تیسری بار مل رہے ہیں۔ پہلی بار آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے، دوسری بار آپ نے مجھے بتایا کہ میں دراصل کون ہوں۔ دوسرا شخص حیران ہو کر بولا، اوہ، یاد آیا، تم وہی بھکاری ہو جسے میں نے ایک بار بھیک دینے سے انکار کر دیا تھا اور دوسری بار تم سے پھول لیے تھے، مگر آج تم یہ سوٹ بوٹ میں کہاں جا رہے ہو؟ پہلا شخص بولا، جی میں وہی بھکاری ہوں، لیکن آج میں پھولوں کا ایک بڑا تاجر ہوں، اسی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ پھر اس نے بتایا، آپ نے مجھے پہلی بار وہ قدرتی قانون سکھایا تھا کہ جب تک ہم کچھ دیتے نہیں ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں، اور دوسری بار مجھے یہ احساس دلایا کہ میں صرف بھکاری نہیں بلکہ ایک تاجر ہوں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے پھولوں کے بدلے پیسے دیتے تھے، بھیک نہیں۔ لوگوں کی نظر میں ایک چھوٹا تاجر تھا، مگر میں خود کو صرف ایک بھکاری سمجھتا رہا۔ جب میں نے خود کو تاجر مان لیا تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ میں نے جو پیسے جمع کیے تھے ان سے پھول خریدے اور پھر پھولوں کا باقاعدہ کاروبار شروع کر دیا۔ یہاں کے لوگ پھول پسند کرتے ہیں اور ان کی یہی پسند مجھے کامیابی کی منزل تک لے آئی۔ دونوں تاجر خوشی خوشی اسٹیشن پر اترے اور کاروبار کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔